بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں، ہم یہاں پہ کچھ مقصد لے کے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں آنا صرف اس لیے نہیں ہے آئے بڑے ہوئے کمایا کھا کے عیش پرستی کر کے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں حضرات، ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے امتحان، اللہ کی عبادت، اللہ کے نبی کے بتائے ہوا طریقہ، یہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری تو آنے والا وقت جو ہے، قبر کا جو وقت ہے، وہ ہمارے اوپر بڑا مشکل آنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری تو انشاءاللہ قبر کے اندر بھی ہمیں سکون ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں سکون ہوگا۔ اسی کے بارے میں کچھ احادیث بیان کرنی ہے۔ برزخ والوں کا مومن سے پوچھنا، یعنی جو ہم سے پہلے چلے گئے انہوں پوچھتے ہیں جو جانے والا ہوتا ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو ان ارواح کو اس کے پہنچنے پر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں تم اپنے کسی غائب کے آنے پر، یعنی جو بہت دن سے گم تھا، غائب تھا، لاپتہ تھا، اس کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا وہ مومن کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ جتنے بھی دنیا میں پیچھے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو۔ چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا، پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ وقت کیا ہوگا؟ بہت مشکل وقت ہوگا۔ اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ پھر اس کے بعد میں برزخ والوں پر زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، قبر والوں پر زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحم ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دے دیجئے۔ اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہے۔ دنیا میں بھی جب آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، پہلا جو دور تھا اس وقت میں جب کوئی رشتہ دار آتا تھا یا کوئی کہیں سے دور سے آتا تھا تو وہاں والوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہاں پہ کیا حال ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ بیمار ہے، ہمارا رشتہ دار یا پریشان ہے، تو اس کے بارے میں کتنی فکریں ہوتی تھی ہمیں۔ تو اسی لیے قبر والے، برزخ والے بھی ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی نافرمان ہے، فلاں آدمی اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگر ہمارا باپ چلا گیا دنیا سے اور اس کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں کہ فلاں تو شراب پیتا ہے،
نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ اللہ نہیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، گناہ گار ہے، تو ہمارے باپ کو یا ہماری ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر ہم نے یہاں ان کو چین سے نہیں رہنے دیا تو خدا کے واسطے کم سے کم وہاں پہ تو ان کو چین سے رہنے دیں۔ ایک ماں کا کتنا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور جس وقت میں جب اس کے سامنے وہاں پہ یہاں کے اعمال جاتے ہوئیں گے اور جب سنا جاتا ہوگا کہ میرا بچہ شرابی ہو گیا ہے، کبابی ہو گیا ہے، تو کتنا دکھتا ہوگا ان کا دل۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کرنا چاہیے اور رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بیٹے کا سر دباتی ہے۔ اب سے پہلے گنہگار کا قبر کا دبانا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اب ہے مومن کا قبر کا دبانا۔ جب مومن آدمی کو، اللہ والے کو، اللہ کے فرما بردار کو جب قبر دباتی ہے تو اس کا کیسا احساس ہوتا ہے اس کو، جیسے ماں اپنے بچے کا سر دبا رہی ہو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے بھینچنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی ہے اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہو، اور وہ اس سے آرام و راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح پہنچے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جاتا ہے۔ اس طرح بھینچے جائیں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو زندگی نہیں گزارتے ہیں، جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جاتا ہے۔ زمین و آسمان کا مومن سے محبت اور اس کی موت پر رونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ ہم اعمال ایسے کریں، اللہ سے دعا کریں کہ ایسے عمل ہوں ہمارے کہ ہمارے پیچھے رہنے والی زمین وہ بھی ہمارے لیے روئے کہ یا اللہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔